ہماری بات نہیں، ختم نبوت کے پہرے داروں سنو سنو سنو، حسین شہید جو بھی قریب میں شیخ پورا شہید کر دیا گیا، میں مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی سیدہ شرطوں کے ساتھ جب ان کے گھر گیا تو ان کے بھائی نے ایک عجیب و غریب بات بتائی جو میڈیا پر آپ کو مل جائے گی۔ کیا ہوا؟ جھگڑا چل گیا، جنہوں نے قتل کیتا وہ چودھری سن، علاقے دے چودھری سن، انہوں نے پرچہ نہیں ہون دیتا ختم نبوت دی غداری دا، انہوں نے کہا پرچہ کاٹو قتل کا، لڑائی جھگڑے میں قتل ہو گیا، ان کو پتا اس مقدمے سے ہم بچ جائیں گے، تو یہ مسئلہ چل گیا۔ حکومت اور ہمارے نظام نافذ العمل ادارے انہوں نے کہا جی پوسٹ مارٹم دوبارہ ہوگا، گولی دیکھی جائے گی سامنے سے لگی ہے یا سائڈ سے پیچھے سے لگی ہے، اگر تو سامنے سے لگی ہے تو لڑ رہے تھے تو فائر ہو گیا، اور اگر اس کو مظلوم مارا گیا کوئی پیچھے سے لگی ہو تو اس کا مطلب ہے یہ جا رہا تھا راستے سے گزر رہا، چودھری نے گھر سے مار دیتا مسلمان، اور ختم نبوت کی وجہ سے مارا ہے۔ دن گزر گئے ہیں 3 یا 9 یا 3 دن اس نے بتایا گزر گئے تھے، زین شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر کو کھولا گیا، سارے آلات لے کر حکومت کی ٹیم آ گئی، علاقے کے سارے لوگ مسلمان جمع ہو گئے۔ آپ فقہ کا مسئلہ سمجھ لیں، یہاں مفتیان نظام علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی مر جائے اس کا جنازہ نہ ہوا ہو 3 دن تک فقہ کا مسئلہ ہے، 3 دن تک قبر پر جا کر جنازہ پڑھ دیا جائے، سوال ہوتا ہے 3 دن کے بعد جنازہ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ تو فقہ نے لکھا ہے 3 دن تک لاش محفوظ رہ سکتی ہے، 3 دن کے بعد اس کا جسم پھٹ جائے گا، جسم جو ہے علیحدہ ہو جائے گا، جب تک جسم سالم ہے اس وقت جنازے کی اجازت دی گئی ہے۔ 3 دن گزر گئے، اب حکومت کی ٹیم آلات لے کر آ گئی، قبر کو چون کھولا گیا، یہ ختم نبوت کا سپاہی ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی، جب قبر کھلی ایسی خوشبو آ رہی تھی جو بازار سے دیکھتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جب آلات لے کر آئے، وہ جس لڑکے نے اٹھایا تھا کہنے لگا مسجد لے چلو، میں قرآن اٹھاتا ہوں، میں زین شہید کو پلٹ کر رہا تھا، گولی پیچھے سے ماری گئی تھی، کہتا ہے میں بھی حیران، عملہ بھی حیران، آلات لگا کر دیکھ رہے تھے، یوں لگتا تھا ابھی روح جسم سے نکلی ہے، سرکار نے اس کو سنبھالا ہے۔